اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، اور جو شخص حج کرے اس کے گھر کا، او اعتمر، یا کہ عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، ان یطوف بہما، یہ کہ طواف کرے ان دونوں کا۔ ومن تطوع خیرا، اور جو شخص خوشی سے بھلائی کرے یا نیکی کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ شاکر علیم، قدردان جاننے والا ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو چھوٹی پہاڑیوں کے نام ہیں۔ ان کے درمیان سعی کرنا، دوڑنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج اور عمرہ کے مناسک یعنی احکام میں شامل تھا، مگر زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے حج اور عمرہ کے مناسک میں کئی شرکیہ رسوم شامل کر لی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے صفا اور مروہ پر دو بت نصب کر رکھے تھے، ایک کا نام مصاف اور دوسرے کا نائلہ تھا۔ ان مشرکین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت میں ان کے درمیان سعی کرتے تھے اور ان بتوں کا استلام بھی کرتے، یعنی انہیں بوسہ بھی دیتے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صفا اور مروہ کی سعی کو جاہلیت کا کام سمجھتے تھے، جب اسلام آیا تو ہم ان کی سعی سے رک گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بخاری کی حدیث ہے۔ اور ان مشرکین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت ہی میں صفا اور مروہ کی سعی کی بجائے منات نامی بت کا طواف کرتے تھے اور مکہ پہنچ کر صفا اور مروہ کے طواف کو گناہ سمجھتے تھے۔ ان کے رد میں بھی یہ آیت نازل ہوئی۔ سعی کے ضروری ہونے پر تو مسلمان متفق تھے، تاہم آیت کے جو ظاہری الفاظ ہیں اس سے بعض لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ سعی نہ بھی کی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس شبہ کا اظہار کیا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر آیت کا مفہوم یہی ہوتا تو قرآن میں یوں ہوتا، اللہ یا طوف بہما، یعنی طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے مزید وضاحت کے لیے فرمایا کہ عرب کے بعض قبائل ازد اور غسان منات الطاغیہ بت کی پوجا کرتے تھے۔ یہ بت انہوں نے مشلل پہاڑی پر نصب کر رکھا تھا۔ یہ لوگ حج کے لیے جاتے تو اس بت کا نام لے کر لبیک کہتے اور اس کا طواف کرتے۔ مکہ میں پہنچ کر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس بارے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری اور مسلم میں یہ دونوں میں یہ چیز ہے، یعنی ان لوگوں نے صفا اور مروہ کے درمیان طواف کو گناہ خیال کیا تھا۔ اس پر قرآن نے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ورنہ جہاں تک خود سعی کا تعلق ہے تو اس کے متعلق عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ سعی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی، اب کسی کو اس کے ترک کرنے کا اختیار نہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی فرض کر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں فرمایا کہ مجھ سے حج کے مناسک یعنی احکام سیکھ لو، ان میں سعی بھی داخل ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو نازل کیا ہم نے، من البینات واضح دلیلوں سے، والہدیٰ اور ہدایت سے، من بعدی پیچھے اس کے، ما بیناہ جو بیان کیا ہم نے اس کو، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی لوگ، یلعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کی ان پر سب لعنت کرنے والوں نے۔ بے شک وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت، اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ کتاب سے مراد یہاں تورات ہے، اور للناس سے مراد خاص لوگ یعنی یہود کے علماء، یعنی علماء یہود کے لیے تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح خوشخبری اور صفات بیان ہونے کے بعد ان میں سے جو لوگ اسے چھپاتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں ان پر لعنت ہے۔ اگرچہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی مگر آیت کے الفاظ عام ہیں، اس میں وہ مسلم علماء بھی شامل ہیں جو قرآن و حدیث کی بات جانتے ہوئے اسے چھپا جاتے ہیں اور اپنے فرقے کی بات کو دین ظاہر کر کے
بیان کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے پھر اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اگر کسی مسئلہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہو اور عوام میں فتنہ و فساد کا خوف ہو تو اسے عوام کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں مقصد حق کو چھپانا نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لا الہ الا اللہ پر جنت کی بشارت عام لوگوں کو بیان کرنے سے منع کر دیا تھا، مسلم کی حدیث ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے وہ بات بیان کرو جسے وہ سمجھ سکیں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا کہا جائے؟ بخاری کی حدیث ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کسی قوم کو ایسی بات بیان کرو گے جس تک ان کی عقلیں نہ پہنچتی ہوں تو ضرور ان میں سے کسی کے لیے وہ فتنہ بنے گی۔ الا الذین، مگر جو لوگ، یا سوائے ان لوگوں کے، تابو، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، وبینوا، اور بیان کر دیا یا واضح کیا، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، اتوب علیہم، کہ میں معاف کرتا ہوں، علیہم انہیں، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، یا میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اب اس دائرہ لعنت سے نکلنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ یہ لوگ اپنی سابقہ غلطیوں کوتاہیوں سے توبہ کریں اور آئندہ لوگوں کے سامنے حق کو صاف طور پر بیان کریں، جیسا کہ عبداللہ بن سلام اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ ورنہ جو لوگ اس حالت کفر میں مر گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ اس آیت کی روح سے علماء کا اتفاق ہے کہ کفار پر نام لیے بغیر عام لعنت جائز ہے، اس طرح جن کا کفر پر مرنا ثابت ہو ان پر بھی لعنت جائز ہے، البتہ کسی زندہ مسلم یا کافر پر نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں، کیونکہ کیا خبر اللہ تعالیٰ موت سے پہلے انہیں توبہ کی توفیق دے دے، جیسا کہ ابو سفیان اور اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ کو ایمان لانے کی توفیق عطا ہو گئی تھی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا، جو کفر کرتے ہیں، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر تھے، اولئک، یہی لوگ، علیہم اللعنۃ، ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی، لعنت اللہ والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے بیچ اس کے، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں ہی مر گئے کہ وہ کافر تھے، وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اس آیت کی روح سے علماء کا اتفاق ہے کہ کفار پر نام لیے بغیر عام لعنت جائز ہے، اسی طرح جن کا کفر پر مرنا ثابت ہو ان پر بھی لعنت جائز ہے، البتہ کسی زندہ مسلم یا کافر پر نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں، کیونکہ کیا خبر اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دے، جیسا کہ ابو سفیان اور اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ کو ایمان لانے کی توفیق عطا ہو گئی تھی۔ کفر کے معنی انکار کر دینا، ایمان نہ لانا بھی ہے، چھپانا بھی اور ناشکری کرنا بھی ہے۔ یہاں موقع کے لحاظ سے یہ سب معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور معبود تمہارا معبود ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے جو بے حد رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ خطاب دراصل مشرکین مکہ سے ہے جنہوں نے کئی معبود بنا رکھے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام چلانے کے لیے ایک اللہ جو ہے وہ کافی نہیں، یا ایک اللہ کیسے سنبھال سکتا ہے۔ ان کی عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے مختلف کاموں کے لیے مختلف معبود بنا رکھے تھے، اور جتنی پرانی تہذیبیں پائی جاتی ہیں، مثلاً ہندی، رومی، مصری، یونانی تہذیبیں، ان سب لوگوں نے دیوی دیوتاؤں کا ایک ایسا ہی نظام تجویز کر رکھا تھا، اور مسلمانوں میں بھی اکثر لوگ ایسے ہی اعتقادات کے جو ہے ان میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ سب لوگ ہی اس آیت کے مخاطب ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، اور قرآن میں یہ مضمون لا تعداد مقامات پر آیا ہے، کہیں مختصر اور کہیں تفصیل سے اور دلائل کے ساتھ۔ اس آیت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کا اظہار ضروری ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔